اللہ 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 اللہ۔ ارے بھائی، ماں باپ کا بہت حق ہے یار، ان کے ساتھ اچھے اچھے رہا کرو، بس ان کی پاؤں دباؤ، خدمت لو۔ رہا مسئلہ بیوی پہ زیادتی کر رہے ہیں تو بیوی کو الگ رکھ لو بھائی، ایسی صورت میں سمجھ رہے ہو۔ گھر میں اگر معاملہ خراب ہو رہا ہے، پھڈے کوشش تو کرو، جوائنٹ فیملی کے جو برکتیں ہیں وہ اکیلے رہ کے حاصل نہیں ہوتی، لیکن اگر پھڈے بازی ہو رہی ہے تو پھر الگ کر لو، سمجھ رہے ہو۔ لوگ کہتے ہیں ابا تانے دیں گے، کوئی کچھ مسئلہ نہیں ہے، دینے تو تانے، وہ بعد میں بھی تانے ہی دیں گے، جب پھڈے ہوں گے نا اور جب طلاقیں ہوں گی وہ پھر بھی تانے ہی ہوں گے۔ تو یہ نیچرل لائف ہے، شادی کے بعد علیحدہ ہونا، سمجھ رہے ہو۔ اگر شادی کے بعد لوگ الگ نہ ہوتے تو جہاں آدم علیہ السلام اور اماں ہوا تھے، آج ہم وہیں ٹکے ہوئے ہوتے سارے کے سارے، ایسے کنجسٹڈ، بالکل چپک چپک کے رہ رہے ہوتے ایک ساتھ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ان کے بچے ہوتے گئے، شادیاں ہوتی گئیں، چین بھی آباد ہو گیا، امریکہ آباد ہو گیا، برطانیہ آباد ہو گیا، پاکستان، انڈیا، یہ پوری دنیا اسی طرح تو آباد ہوئی ہے۔ شادی ہوئے، پتلی گلی سے نکلو، یہ تو نیچرل ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ نیچرل ہے، اس میں ماں باپ کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں ادھر ہی رہے گا، ادھر ہی رہے گا، نہیں تو پہلے سے یہ امیدیں بہوؤں سے لگاؤ ہی نہیں، اس زمانے میں درد سر کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آج کل عورتوں کو کہاں خدمت سکھائی جاتی ہے؟ باپ کی نہیں کر رہی، وہ سسر کی کریں گی؟ ارے کہیں خدمت کا چیپٹر ہے ہی نہیں، نہ اسکول میں کوئی خدمت کا چیپٹر ہے۔ فزکس کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابا کی خدمت کرو گی تو یہ اس کا یہ فارمولا ہے، لکھا ہوا ہے کہیں؟ یہ ایکویشن اس کی یہ ہے، امی کی خدمت کی ایکویشن، اس میں تو اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ بھاگو گے ہیں، اتنی دیر تک تو فلاں جگہ پہنچ جاؤ گے۔ میں جب فزکس پڑھتا تھا نا تو ہم نے ایک ایکویشن پڑھی تھی کہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ چلیں گے اور ایکسلریشن اتنی ہوگی تو اتنی دیر میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو ہم لوگ شارع فیصل جاتے تھے اپنی پھپھو سے ملنے، تو میں وہ کلومیٹر ناپتا تھا اس کے بس کے نا، کہ اتنے کلومیٹر جا رہی ہے اور جانا وہاں ہے تو کتنی دیر میں، تو کیلکولیشن میں لگا رہتا تھا۔ تو فزکس میں تو یہ سکھایا جاتا ہے، میتھ میں 2 اور 2 4 سکھایا جاتا ہے، کیمسٹری میں بھی کچھ اور سکھایا جاتا ہے، پانی کا فارمولا اور نمک کا فارمولا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کوئی چیپٹر خدمت کو، بہوؤں سے خدمت لینے کا تصور اس زمانے میں ساس بھی نکال دے اور سسر بھی، یہ بہویں بڑی جدید 2-3 چیزیں ان پہ کمپرومائز نہیں کرو۔ آپ کی اجازت کے بغیر کسی مرد سے بات نہ کرے، یہ ڈینجرس ہے، یہ قابل، یہ جو میں بیان کیا نا، باؤنڈری ہونی چاہیے، یہ ڈینجرس ہے، اتنا بھی براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا، آپ کی مرضی کے بغیر کہیں جائے نہیں، آپ کو پتا ہو کہ کہاں ہے، ایسا نہ ہو کہ جی وہ سوئٹزرلینڈ چلی گئی ہے گھومنے پھرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ سمجھ رہے ہو انڈا موڑ سے ہو کر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، پتہ ہی نہیں بندے کو بیوی ہے کہاں، تو بیگم باؤنڈ ہے آپ کے لیے، وہ آپ کو آپ کی اجازت سے جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی استطاعت سے زیادہ خرچہ نہ کروا رہی ہو۔ اگر اس بیس پہ روز روز جھگڑے ہو تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، استطاعت سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں کھلا سکتا نا۔ یہ 2-3 موٹی موٹی چیزیں ہیں، اور دیندار آدمی کے لیے پردہ بھی کرتی ہو، کیونکہ دیندار آدمی یہ بے پردی والی بغیرت برداشت نہیں کر سکتا، اس میں تھوڑا فرق ہے دیندار اور بے دین کا۔ تو اور نماز، ہماری رائے میں نماز پہ بھی ہم کمپرومائز، نماز بے نمازی نہیں چلے گا بھائی ہمارے سے، نماز پڑھنی ہے، پردہ کرنا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ 3 چیزیں کر رہی ہے، بہت اچھی نیک بیوی مل گئی، بس گزارا چلاؤ اس کے ساتھ۔ ابا اماں کی خدمت کرنی چاہیے، نہیں کر رہی آپ خدمت کر لو ابا، ہاں برا بلا نہ کہتی ہو، ایسا نہ ہو کہ ابا کو جا کے سنا رہی ہو، اماں کو جا کے صلواتیں یہ غلط ہے۔ خدمت نہیں کر رہی تو بولو اس نے اپنے باپ کی نہیں کی تو یہ میرے باپ کی کہاں سے کرے گی؟ اور آپ کون سا اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہو میرے بھائی؟ آپ کہاں اپنی ماں کی خدمت کرتے ہو؟ پہلا حق تو بیٹے کا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے، سارا دن کبھی پوچھتا ہے نہیں، بیوی پہ آگے روب جماتا رہتا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے، لیکن نہیں کر رہی تو اس بنیاد پہ طلاقیں، بولو بھائی مت دو، گھر مت اجاڑو۔ یہ سیزن، اسی فیشن چل رہے آج کل مارکیٹ میں، اسی قسم کی بہویں اویلیبل ہیں۔ آپ اگر جاؤ گے تو آرڈر پہ بھی نہیں بنتی آج کل وہ والی جو پرانے زمانے کی بہویں ہوتی تھیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ چلاؤ گزارا۔ تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں بنتی، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں بھائی، بیگم کو الگ، تو میں نے گھر میں کہا ہوا ہے کہ بیٹے بالغ ہوں گے الگ رہیں گے، ہم خود ملنے چلے